بس بہت تیزی سے عرض کروں، دیکھو اعلیٰ حضرت کو جب آپ پڑھو گے نا، ابھی ہمارے مولانا ثنا صاحب نے بڑی اچھی بات کہی اور ہمارے سارے علماء نے کہا کہ اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد کوئی اعلیٰ حضرت کا مخالف نہیں ہو سکتا، اگر انصاف سے پڑھ رہا تو پڑھنے کے بعد۔ وہ تو ہمارے عوام کی جہالت کی بنیاد پہ لوگ جو ہے ہم عوام کی جہالت کو اعلیٰ حضرت سے جوڑ دیتے ہیں، ورنہ مولانا ناظم صاحب اعلیٰ حضرت کو پڑھنے کے بعد مطلب بدعقیدہ بھی یہ کہنے پہ مجبور ہے کہ واقعی وہ سچے عاشق رسول ہیں۔ ابو الاعلیٰ مودودی کا اسٹیٹمنٹ چھپا ہوا ہے جو پوربندر سے مطلب چھپی ہے، وہ مسلم شریف کی شرح علامہ سعیدی کی، اس کے شروع میں سارے جو اقوال ہیں بڑے بڑے لوگوں کے، مطلب جو میں بڑے بڑے لوگ اس معنی کر کے ہوں جو مشہور ہوئے، تو اس میں ابو الاعلیٰ مودودی کے بھی اسٹیٹمنٹ چھپا ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم مولانا احمد رضا کے بارے میں بہت بڑی غلط فہمی کا شکار تھے، لیکن جب ہم نے ان کو پڑھا تو ہمیں لگا کہ یہ تو علم کا صرف علم کا قطرہ نہیں، علم کا سمندر ہے، مطلب اس طریقے کے اس میں الفاظ ہیں تعریفی۔ ایسے ابوالکلام آزاد صاحب نے، مطلب جس نے بھی اعلیٰ حضرت کو پڑھا ہے میاں وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گیا ہے کہ امام اعظم اگر ان کو دیکھتے تو اپنا شاگرد بنا لیتے۔ یہ بلا وجہ کہ کیا بیل مجھے مار یار، پڑھتے پڑھتے ہیں نہیں خاموخا۔ یہ دیکھو مولانا امتیاز صاحب، میں آپ سے عرض کروں، میں نے کچھ لکھا بھی ہے، آپ نے علم نحو پڑھا، ہم علم نحو میں پڑھتے ہیں کہ بھئی مطلب اس صیغے کی حالت کیا ہوگی، رفعی حالت کیا ہوگی، جری کیا ہوگی، فتحی حالت کیا ہوگی، یہ ساری چیزیں ہم پڑھتے ہیں، حالت فتح میں یہ اعراب رہے گا، حالت نصب میں یہ اعراب رہے گا۔ ہمارے یہ جو درس گاہ میں بیٹھ کے علم نحو کی باریکیاں سکھاتے اسے حضرت کہتے ہیں، اور جو اسی علم نحو کو شعری قالب میں ڈھال کے مصطفیٰ کی نعت بنا دے اسے اعلیٰ حضرت کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مؤخر مبتدا ہو، سب تمہاری ہی خبر تھے، تم مبتدا تم ہی ہو، مبتدا کے بغیر خبر ہی نہیں ہو سکتی، لیکن تم مؤخر مبتدا ہو، سب تمہاری ہی خبر بن کے آئے۔ بتاؤ مطلب اس میں آپ یہ دیکھیے میرے بھائی ناظرین کرام، فیضان اعلیٰ حضرت سے جڑے ہوئے تمام ہی جو ہمارے اس کے سبسکرائبر ہیں ان سے عرض کروں گا کہ وہ یہ ذرا دیکھیں اور غور فرمائیں کہ اعلیٰ حضرت نے فن نحو کو بھی خدا کی قسم میرے مصطفیٰ کی نعت بنا دیا۔ سب تمہاری ہی خبر تھے، یعنی جتنے آئے وہ سب خبر بن کے، اور خبر جو ہوتی ہے کبھی کبھی مبتدا کی مطلب ایسا ہوتا مقدم ہو جاتی ہے، خبر مؤخر ہو جاتی ہے۔ حالانکہ قاعدہ تو یہ ہے والاصل ان یلی الخبر، مطلب ہاں اصل یہی ہے کہ مبتدا مقدم ہوتا ہے، مگر یہاں رسول کریم کے بارے میں مطلب آپ دیکھیں کہ رسول کریم بعد میں آئے ہیں اور جتنے انبیاء کرام آئے وہ خبر بن کے آئے، تو اس کو اعلیٰ حضرت نے شعر بنا دیا۔ مولانا سرتاج صاحب ان سے شعر کیا کہ وہ پھر میں کوئی جملہ سخت کہہ دوں گا، پھر لوگ کہتے ہیں یہ کہہ دیا۔ اب آپ دیکھو علم منطق میں کیا ہوتا ہے بھائی، علم منطق میں صغرا کبرا ہوتا ہے، علم منطق میں ساری چیزیں سمجھائی جاتی ہیں، ہے نا۔ اب قاری امتیاز صاحب ذرا شعر دیکھو اعلیٰ حضرت کا، یہ جو سنیے ذرا آپ بھی تقریروں میں ان لوگوں کو، یہ کہ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، اور آگے کہتے ہیں حد اوسط نے کیا، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ حد اوسط نے کیا، ایسی شاعری کر کے دکھا دے یار کوئی مجھے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں نہیں کر سکتا، ممکنات سے ہے، لیکن وہ جو رات دن جنہوں نے اپنا شیوا بنا لیا اعلیٰ حضرت پہ مطلب انگشت نمائی کرنا، وہ اگر مقبول بھی ہوں گے نا تو غیر مقبول ہو جائیں گے، ایسے کوئی ایسے تھوڑی ہو جائے۔ اب سنو، ذرے مہر قدس تک ان کے توسط سے گئے، حد اوسط نے کیا صغرا کو کبرا نور کا۔ جو منطق کو درس گاہ میں سمجھا دے، منطق کی باریکیوں کو سمجھا دے وہ حضرت ہوتا ہے، اور جو اسی منطق کو مصطفیٰ کی نعت بنا دے وہ اعلیٰ حضرت ہوتا ہے۔ وہ سارے بزرگان دین بلا شبہ، میں اس بات کی وضاحت کر دوں، ہم متشددین میں قطعاً نہیں ہیں، بالکل تشدد پسند نہیں کرتے ہیں، سادات کچھوچا شریف ہوں، اکابرین بدایوں شریف ہوں، ہاں لیکن اعتقادات میں ہم کوئی سمجھوتا نہیں کرتے، فروعات میں الحمدللہ ہمارا دل بہت چوڑا ہے، ہم جو مطالعہ کرتے ہیں وہ سب جانتے ہیں ان باتوں کو۔ تو اچھا، اور میں اب ایک شعر اور سنا دوں آپ کو بس، اس کے بعد میں گفتگو ختم۔ اب دیکھو علم جفر میں آ جاؤ، اعلیٰ میں تھوڑا ٹائم نہیں مل پایا مجھے، انہوں نے کل بتایا انس بھائی نے، ورنہ آپ اگر دیکھو گے نا انس بھائی تو اعلیٰ حضرت نے جتنے بھی اشعار ہیں نا، اور یہ جو ابھی عادل بھائی نے شعر پڑھا تھا نا، آپ نے اس کی وضاحت کی، اعلیٰ حضرت کے ایسے اشعار میں نے کم سے کم 10 لکھے تھے، جس میں اعلیٰ حضرت نے آخر میں جا کے رسول کریم سے امید ظاہر کی، یعنی خود کو، جیسے ایک وہ ہے ڈر تھا کہ اس یہاں کی سزا اب ہوگی یا روزے جزا،
دی ان کی رحمت نے صدا، یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، وہی شعر آپ نے پڑھا تھا۔ ایسے بہت سے اشعار ہیں اعلیٰ حضرت کے۔ تو اعلیٰ حضرت کو یار پڑھا ہے جی لوگوں نے، جنہوں نے پڑھا ہے، بتاؤ عبدالعلیم میرٹھی کوئی عام شخصیت تھے؟ انہوں نے دین کو الحمدللہ مطلب دین تو تھا، لیکن انہوں نے جو بدعقیدی اور قادیانیت پھیل رہی تھی یورپ میں، وہاں جا کر کے قادیانیت کا گلا مسل کے رکھ دیا، انہوں نے گلا دبا دیا انہوں نے اپنے فولادی پنجوں سے۔ یہ کون ہے؟ یہ اعلیٰ حضرت کا فیضان نہیں ہے؟ یہ جو ہمارا الجامعۃ الاشرفیہ ہے قاری امتیاز صاحب، آپ دیکھیں صدر اللہ فاضل، اور آپ دیکھو صدر الشریعہ کس کے شاگرد ہیں؟ صدر اللہ فاضل آپ سے منسلک نہیں ہے، انہوں نے فیضان نہیں پایا ہے؟ وہ کتنی تعریف کرتے ہیں صدر اللہ فاضل، اپنے عہد کے اتنے بڑے قلم کار تھے کہ ان پر جو کام ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہوا۔ یہ ہماری بد نصیبی ایک طریقے بہت بڑے۔ آپ نے سنبھل کے اجماع علماء کو دیکھو، ابھی لوگوں نے کتابیں نہیں پڑھی جگہ، اور رد سیف یمانی میں بھی اعلیٰ حضرت کا ایسا ذکر کیا ہے کہ آدمی پڑھ لے گا نا تو جو حاسد ہوگا کہیں اٹیک نہ آ جائے اسے، جو حاسد ہوگا، اور جو چاہنے والا ہوگا ماشاءاللہ اس کا چہرہ تو گلاب کی طرح کھل جائے گا۔ دیکھو علم جفر میں اعلیٰ حضرت نے، خدا کی قسم آپ شعر تو دیکھو، اعلیٰ حضرت کہتے ہیں کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، کمال امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو، محیط کی چال سے تو پوچھو کہاں سے آئے کدھر گئے تھے، کدھر سے آئے کدھر گئے تھے۔ یہ اعلیٰ حضرت ہے۔ آخر میں بس میں مختصر وقت میں یہ ذکر